اچھا ذکر سن کر کے بھوک مر جائے تو قیامت تک پھر بھوک نہ لگے گی. مجھے نہیں مولانا بتائیں گے کہ میں نماز سے پہلے جو ہے مومنین کو کھانا کھلائیں گے یا نماز کے بعد. بھائی کیوں نہیں ستائیں گے؟ مجھے ہی کم بولنے دیں، میں اپنے قد سے بڑا تمہیں بھی نہیں بولتا ہوں سے زیادہ. جلدی سے ذکر کرنا چاہوں گا. تو میں کوشش کروں گا بات واقعا جلدی سے ختم کر دوں. میں نے یہ ماحول بنایا ہے اس لیے کہا ہے. میں شعر سمجھتا ضرور ہوں، میں شعر پڑھتا نہیں ہوں، اس لیے کہ خود پڑھنا بھی ایک ہنر ہے. کبھی کبھی آدمی اشعار کو پڑھتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا ہے، تو اشعار کی چیخ میرے کانوں میں آتی ہے. اشعار کی چیخ میرے کانوں میں آتی ہے. خود پڑھنا بھی ایک فن ہے. یہ آدمی جو ہے شعر پڑھے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، مطلب کہ شعر فہمی مگر شعر خوانی بھی. تو مجھے شعر پڑھنا اگر نہیں آتا، شعر سمجھتا ضرور ہوں. لیکن اس محفل میں آ رہا تھا تو میں سوچا تھا کہ میں کہوں کہ لگا لی خواب پیشانی پہ حیدر کے آستانے کی. لگا لی خواب پیشانی پہ حیدر کے آستانے کی، کہ یہ ایک صورت ہے محشر میں منہ دکھانے کی. یہ ایک صورت ہے محشر میں منہ دکھانے کی، کہ اگر وہاں منہ دکھانا ہے تو خاک یہ نہیں کہ واقعاً کوئی مٹی ہو لگائی جائے ملی ہوئی ہو تو دکھائی دے. وہ خاک محبت کی ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ پہچانتا ہے کہ خاک کہاں کہاں لگی ہے، یہ خاک کہاں کہاں تک ہے اور کس طریقے سے یہ محبت کی خاک ہونی چاہیے. عزیزو میں جلدی سے ذکر کر دوں کہ اگر سرکار مولائے کائنات کے، میں نے ابھی بہت سارے اشعار سنے، میں سوچ رہا تھا کس پر بات کہنے کی ہے. مثلا فرض کے اشعار میں بات کہی کہ خانہ کعبہ کا چکر مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ اگر اللہ ہر سال حج کے لیے وہاں بلا رہا ہے تو چکر کے لیے نہیں بلا رہا ہے. یہ سالانہ کانفرنس ہے محبت علی کی. یہ سالانہ کانفرنس ہے محبت علی. چکر وکر کیوں کہہ رہے بھائی؟ یہ اگر آپ غور کریں کوئی بھی دائرہ بنتا نہیں. میں ابھی میں درجہ اپنی خیرت بات کہی تھی کو، میں کوئی دائرہ بنتا ہے تو اس کا ایک نقطہ پہلے پرکار جی ایک دائرہ بنانے کے لیے پرکار اگر رکھیں آپ بالکل گول بننے کے لیے ضروری ہے پہلے ایک نقطہ، تبھی جو ہے گول بالکل دائرہ بنے گا. خانہ کعبہ ایک نقطہ ہے، توجہ کروں غور کیجیے. خانہ کعبہ ایک نقطہ ہے اور اس نقطے میں ایک نقطہ ہے وجود علی کی صورت میں. ایک نقطہ ہے، واقعی نقطہ ہے. ہمیں خالی اس قدر دیوار کو نہیں دیکھنا ہے، اس میں کون ہے. کہ اگر میں نے اسی جو اس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت میں کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر جو سرزمین مکہ پر لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، کیا ہے؟ بابرکت اور ہدایت ہے. ذاکرین نے خطبہ نے بہت اچھی بات کی، اور یہ میرا تجزیہ نہیں، واقعا میں نے اپنے ہندوستان میں کسی بڑے خطیب کی بات ایک اچھی سنی تھی، سنا ہوگا یقیناً. میں خالی اس کا تذکرہ کر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس نقطے کی بات کہتا ہوں. بات یہ کہی کہ اگر آپ غور کریں کہ خانہ کعبہ کو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ یقینا اللہ کے گھر ہدایت ہے، اور ہادی بھی نہیں کہا ہدایت، مجسمہ ہدایت ہے. تو فرماتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ظرف بولتا ہے مگر مظروف مراد لیتا ہے. یہ ہر زبان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ظرف بول کر کے مظروف مراد لیتا ہے. مثلا یہاں گلاس رکھا ہو اور گلاس میں پانی بھرا ہوا ہو، اور میں بہت جوشیلی تقریر کرنے کے بعد کسی نے دیکھا مولانا کو پسینہ اتنا ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ گلا خشک ہو جائے گا، میں پانی مانگ نہیں رہا ہوں، اس میں لا کے رکھ دیا اور میں نے جلدی سے سانس لیے بغیر جو ہے پی گیا، تو ایک دم سے کہہ پورا گلاس پی گئے. بھائی گلاس نہیں پیا ہو، گلاس تو رکھا ہوا ہے، گلاس نہیں پی رہے ہیں بلکہ گلاس میں جو ہے گلاس ظرف ہے، پانی مظروف ہے، مگر پانی کا ذکر نہیں کیا، کہا گلاس پی گئے. کسی کی تقریر سننے کے لیے پورا شہر آ جاتا ہے، کہتے ہیں پورا شہر نہیں آتا ہے، شہر کے لوگ
آ جاتے ہیں. ظرف بول کر کے مظروف مراد دیا جاتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلا گھر بنایا ہے. اور کیا بتا رہا ہے کہ ہدایت ہے، یعنی گھر ظرف ہے، علی مظروف ہے. جو اس گھر میں ہے بتانا چاہتا ہے معبود کہ یہ ہدایت ہے. اب میں کہنا چاہوں گا کہ جو جا کر کے حج کر کے وہاں، اس کو عربی زبان میں شوط کہا جاتا ہے. اردو میں آپ چکر کہتے ہیں. ہمارا چکر کا لفظ ایسا چکر ہے کہ پر کبھی اچھا معنی نہیں آتا. ہر زبان میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جس کا معنی اچھے نہیں ہوتے ہیں. معنی اچھا نہیں ہوتا ہے. جب معنی اچھا نہیں ہوتا تو اچھی وزن میں اس لفظ کو استعمال